अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक फ्रंट के साथ खलील अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि पिछले 20 से 25 साल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आती है। कार सेल्स की बात करें या बाइक सेल्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिनारियो में नज़र आता है। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो कार मैन्युफैक्चरर्स ने, असेंबलर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और बाइक असेंबलर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर ओवरऑल कार सेल्स की बात करें तो गाड़ियों की सेल तकरीबन 2 लाख के करीब हर साल होती है, लेकिन अगर बाइक्स की बात करें, मोटरसाइकिल्स की बात करें तो पाकिस्तान में लास्ट फिस्कल की अगर हम बात करें तो 13 लाख मोटरसाइकिल्स पाकिस्तान। इससे पहले अगर हम बात करें 2008-9 में तो तकरीबन 8,50,000 बाइक्स की सेल हुई थी। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है सैलाब की वजह से, उसकी वजह से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में किस हद तक डिक्लाइन आ सकता है सेल्स की अगर हम बात करें तो। और ख़ासतौर पे बाइक्स के हवाले से बात करेंगे कि बाइक्स की सेल जो ज़्यादातर देहातों में होती है उसमें किस हद तक कमी आ सकती है और उनमें लास्ट फिस्कल में सेल हुई थी। और इसकी वजह से जो असेंबलर्स हैं, ख़ासतौर पे बाइक असेंबलर्स, उनको नुकसानात किस हद तक हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है हमारे गेस्ट अनवर इकबाल साहब। आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं दीवान ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग लिमिटेड के। अनवर साहब, आपका वेलकम करते हैं। अनवर साहब, अगर बाइक सेल्स की बात करें तो पिछले 10 साल में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आती है। आज से 10 साल पहले बाइक्स की जो सेल्स थी वो बहुत कम थी, लेकिन इस वक्त उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। 10 साल में जो इजाफा हुआ है बाइक सेल्स में, इसकी वजूहात आपके ख्याल में क्या है? देखिए, सबसे पहले जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इकनॉमिक टर्न डाउन हुआ या इकनॉमिक्स दुनिया की ख़राब हुई तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पे भी उसका इफ़ेक्ट आया। लेकिन पाकिस्तान पे जब इफ़ेक्ट आया तो जो वो बाइक्स पे इफ़ेक्ट आएगा, जब भी कभी भी पाकिस्तान में एडवर्स इकनॉमिक सिचुएशन होगी तो बाइक की सेल बढ़ेगी, क्योंकि दिस इज़ द व्हीकल विच इज़ एंट्री लेवल व्हीकल। दिस इज़ द फर्स्ट व्हीकल जो ऑटोमेटिक है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आदमी को पैदल ही चलना है। तो एक तो ऐसी सवारी चाहिए इंसान को पाकिस्तान में जो खुद ब खुद चल सके, तो वो मोटरसाइकिल है। तो इसको अगर आप इकनॉमिक थ्योरी से लिंक करेंगे तो जैसे जैसे खुदा न खास्ता आपकी इकनॉमिक्स ख़राब होगी, बाइक की सेल बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। अच्छा, एक जो अहम और दिलचस्प चीज़ है वो ये देखी गई कि पाकिस्तान की जो बाइक्स की सेल्स है उसका 60% जो 60% है वो देहातों में होता है, 40% जो बाइक सेल्स है वो शहरों में होता है। वजूहात क्या है कि बाइक्स की जो सेल है वो देहातों में ज़्यादा है? ये इकनॉमिक रीज़न तो ऑफकोर्स हो सकती है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और भी आप समझते कोई फैक्टर है? जी, इसमें बहुत से फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर तो यह है कि आपके यहाँ रोड नेटवर्क उस स्टैंडर्ड का नहीं है जिस स्टैंडर्ड का और जिस तरह का होना चाहिए। मोटरसाइकिल एक ऐसी सवारी है जिसको सड़क की ज़रूरत नहीं है, ये पगडंडियों पे भी चल सकती है, ये कच्चे इलाके में भी जा सकती है। कार ये काम नहीं अंजाम दे सकती, चाहे वो कितनी ही छोटी कार हो, उसको बहरहाल एक सड़क चाहिए, एक रास्ता प्रॉपर चाहिए। मोटरसाइकिल के साथ ये हैंडीकैप नहीं है, इस वजह से ये कंट्री साइड में या देहातों में मोटरसाइकिल ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा अनवर साहब, अगर बाइक सेल्स की बात करें तो पिछले 10 साल में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आती है। आज से 10 साल पहले बाइक्स की जो सेल्स थी वो बहुत कम थी, लेकिन इस वक्त उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। 10 साल में जो इजाफा हुआ है बाइक सेल्स में, इसकी वजूहात आपके ख्याल में क्या है? देखिए, इसके दो मुख्तलिफ रीज़न हैं। शहरों में रीज़न डिफरेंट है और देहातों में मुख्तलिफ है। शहरों में आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली अगेन जो भी नेगेटिव इंडिकेटर है वो मोटरसाइकिल के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर बनता है। आपके शहरों में कोई मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐसा सिस्टम नहीं है जिस पे आवाम भरोसा कर सकें और वो इस काबिल हो कि वो अपने काम पर जाएं और वापस आएँ अपने रोज़गार पे एक ट्रस्ट के साथ। तो उनको कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए जिस पे वो अपने रोज़गार के लिए निकलेंगे और रोज़गार से वापस आएंगे। इस वजह से शहरों में मोटरसाइकिल की पॉपुलेशन हर साल बढ़ती चली जा रही है। देहातों का मामला, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया है, चूँकि रोड नेटवर्क नहीं है, इस वजह से देहातों में एक सवारी तो चाहिए। अब वो एनिमल कार्स का या एनिमल ड्रिवन सवारियों का ज़माना गुजर गया, वो भी वायबल नहीं है, वो इतने महंगे हो गए कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते आप। तो फिर आपको एक चीज़ चाहिए जो घास भी ना खाए, जो बीमार भी ना हो और जो आपकी सवारी के काम है, तो वो मोटरसाइकिल ही है। अनवर साहब, सैलाब की सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख लोग जो है सैलाब से मुतासर हुए हैं और हमारा एग्रीकल्चर बेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बाइक्स की सेल्स की बात करें तो हमेशा बाइक सेल्स तभी बढ़ती हैं जब कॉटन क्रॉप बेहतर होती है, राइस क्रॉप बेहतर होती है, शुगर केन क्रॉप बेहतर होती है, वीट क्रॉप बेहतर होती है। तो इस वक्त जो हालात हैं जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को धचका पहुँचा है, उसकी वजह से आप समझते हैं कि एक बड़ी डिक्लाइन हम देखेंगे बाइक्स की सेल्स में? देखिए, आपने जो फरमाया वो बज़ाहिर तो वो बात सही लगती है कि ये देहात में जो मोटरसाइकिल की सेल है या कंट्री साइड में वो क्रॉप रिलेटेड है।
جب کاٹن کی فصل ہوتی ہے تو موٹر سائیکل بکتی ہے, جب ویٹ کی فصل ہوتی ہے جب موٹر سائیکل بکتی ہے. لیکن اب چونکہ سیلاب آ گیا اور ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور دیہات کا علاقہ بھی کافی وہاں ڈیواسٹیشن ہے, لیکن میں اس میں بھی ایک سلور لائننگ دیکھتا ہوں. وہ سلور لائننگ یہ ہے کہ بہرحال ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سواری تو چاہیے, اور دیہاتوں میں خاص طور پہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل جو ایک عام کسان کو یا ایک عام آدمی کو ملتی ہے وہ لیز فائنانسنگ پہ ملتی ہے. وہ لیز فائنانسنگ لوکل لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, ڈیلر خود کر رہا ہوتا ہے یا ڈیلر کے ساتھ کچھ انویسٹر شامل ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ اپنے ریٹس تو شاید بڑھا دیں, انٹرسٹ کے ریٹس بڑھا دیں یا اور کسی طرح سے وہ کاسٹ میں کچھ چیز کو ڈال دیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی موٹر سائیکل اپنی پروڈکٹ سیل ضرور کریں گے کیونکہ خریدار وہاں پہ موجود ہیں. آپ نے پرائس کی بات کی, اگر اسٹیل شیٹ کی پرائس کی بات کریں تو اسی سال کے شروع میں اسٹیل شیٹ کی جو پرائس تھی وہ پر ٹن پرائس تھی کوئی $701, لیکن وہ کچھ ہی مہینوں میں دیکھا کہ کافی بڑھ گئی. اس وقت جو پرائسز ہے اسٹیل شیٹ کی وہ $1,050 پر ٹن ہے. اس میں اضافے کی وجہ سے بائکس کی جو ان پٹ کاسٹ ہے اس میں تو آف کورس ہم اضافہ دیکھیں گے, لیکن کیا پرائسز میں بھی اتنی ہی تیزی سے اضافہ ہوگا؟ جی, کاسٹ آف پروڈکشن پہ ضرور آئے گا. تو اس میں ہوگا یہ کہ پروڈیوسرز کے مارجنز نیرو ہو جائیں گے اور کم ہو جائیں گے. آلریڈی ایک بہت کمپٹیٹیو مارکیٹ ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی چونکہ اس کی یہی ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ بائر از دیئر. تو جب بائر موجود ہے تو اس کو اٹریکٹ کرنے والے ظاہر ہے وہ اپنے طریقے سے اٹریکٹ کریں گے اور ظاہر ہے اپنا مارجن کم کریں گے, اور موٹر سائیکل کی سیل کو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا. اگر یہ بڑھی نہیں تو کم بھی نہیں ہوگی. اگر پاکستان میں ہم جیپنیز اور نان جیپنیز بائکس کی بات کریں اور مارکیٹ شیئر کے بارے میں بات کریں تو آپ کے خیال میں جیپنیز بائکس کا جو مارکیٹ شیئر کم ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, اور اس وقت جیپنیز بائکس کا مارکیٹ شیئر کتنا ہے اور پاکستانی یا پھر چائنیز برانڈز کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ کس حد تک بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کی ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ بتاؤں گا کہ یہ چائنیز موٹر سائیکل بالکل نہیں ہے. یہ ایک عام فہم بات ہو گئی ہے کہ چائنیز موٹر سائیکل ہے. 90% کمپوننٹس ان موٹر سائیکل کے پاکستان میں بنتے ہیں. 10% کمپوننٹ ضرور یا تو وہ جاپان سے آتے ہیں یا چائنا سے آتے ہیں, لیکن جن کو ہم چائنیز موٹر سائیکل کہتے ہیں وہ برانڈ بھی پاکستانی ہیں, جبکہ جن کو ہم جاپنیز موٹر سائیکل کہتے ہیں وہ برانڈ جاپنیز ہیں. تو یہ میں تو ان کو پاکستانی موٹر سائیکل کہتا ہوں. لیکن اب آپ جو کہہ رہے ہیں شیئر کی بات کر رہے ہیں تو 30% شیئر جاپنیز موٹر سائیکل کا ہے اور 70% شیئر پاکستانی موٹر سائیکلز کا ہے. اچھا, پرائس میں جو ڈفرنس ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ جو پاکستانی میڈ بائکس ہیں ان کی جو مارکیٹ شیئر میں اضافہ ہوا ہے وہ پرائس کی وجہ سے ہوا ہے؟ پرائس از ون آف دی فیکٹر, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی پرائس پہ جب کسٹمر کو وہی سیٹسفیکشن ملے گا جو اس کو ایک جاپنیز بائک سے ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کم پرائس کی موٹر سائیکل کو پریفر. ٹارگیٹ تو عام طور پہ موٹر سائیکل پروڈیوسرز کا پورا پاکستان ہے, لیکن فوکس جو ہے وہ پنجاب کا صدرن ایریا یا سرائی کی بیلٹ جس کو کہتے ہیں وہ فوکسڈ ہے سب کے لیے, کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں خریدی جاتی ہیں. تو وہیں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے. لیکن اگر ہم بڑے سی سی کی ہائر سی سی کی موٹر سائیکل بنائیں, زیادہ پاورفل موٹر سائیکل بنائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی ایک اچھی مارکیٹ پیدا کی جا سکتی ہے. ہمارے صاحب پاکستان میں اسمبلرس, اگر بائک اسمبلرس کے بارے میں بات کریں تو اس وقت تقریباً 70 اسمبلرس ہیں. ان دا ڈیز ٹو کم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک انویسٹمنٹ آ سکتی ہے پاکستان میں, اور جو اسمبلرس اس وقت ہیں پاکستان میں ان کو کس طرح کا سیناریو نظر آتا ہے, پروفیٹیبلٹی کے حوالے سے وہ کس حد تک پازیٹیو نظر آتے ہیں؟ دیکھیے, اسمبلرس کی تعداد 70 ہے, اور یہ اس وقت جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی وہ موٹر سائیکل کی اسپیسیفکلی وہ فرینڈلی ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ ای ڈی بھی بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے, انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ, جس کی کوششوں سے آپ سمجھیں اتنی لوکلائزیشن ہوئی ہے, موٹر سائیکل میں اتنی ایکسپینشن ہوئی ہے. ہاں, میں ایکسپورٹ کے حوالے سے ضرور بات کروں گا. ایکسپورٹ میں گورنمنٹ کو کچھ فیسلٹیز دینی چاہیے. گورنمنٹ ہمیشہ فوکس رہتی ہے ایکسپورٹ کے سلسلے میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں. میں سمجھتا ہوں انجینئرنگ سیکٹر میں اور اسپیشلی موٹر سائیکل پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ہمارے جو ساتھ کے ممالک ہیں, قریبی ممالک ہیں, جس میں افغانستان سر فہرست ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, یہ وہ ممالک ہیں جہاں موٹر سائیکل ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے. افغانستان میں آلریڈی موٹر سائیکل ایکسپورٹ کی جا رہی ہے, لیکن وہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ہیں ایکسپورٹرز کو جو کہ ان کو ملنی چاہیے. اگر وہ فیسلٹیز دے دی جائیں, جس طرح سے ٹیکسٹائل میں کچھ فیسلٹیز دی جاتی ہیں, کچھ ریفنڈ دیے جاتے ہیں, کوئی ڈیوٹی ڈرا بیک دی جاتے ہیں, اگر اس طرح کے کوئی پروسیجرز اس میں بھی اڈاپٹ کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ 3 سے 4 گنا ایکسپورٹ مارکیٹ آپ کو بہت بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ مل سکتی ہے.
بنگلہ دیش بھی ایک بہت اچھی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے. بنگلہ دیش میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں موٹر سائیکلیں, لیکن صرف جیپنیز موٹر سائیکلیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, جیپنیز برانڈ پاکستان سے, پاکستانی برانڈ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا. اچھا, یہ جو 70 اسمبلرس ہیں پاکستان میں, یہ تمام کے تمام اسمبلرس پاکستانی ہیں یا فارنرز بھی ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سیناریو پاکستان میں کیسا لگتا ہے؟ موٹر سائیکل کے حوالے سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سیناریو یہ ہے کہ ایک دو جیپنیز کمپنی آلریڈی انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں بہت بڑا مینوفیکچرنگ سیٹ اپ لگانے میں موٹر سائیکل کے حوالے سے, لیکن ان کو کچھ پرابلمز آ رہی ہیں جو وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت بات کر رہے ہیں. اگر یہ ایک یا دو کمپنیاں پاکستان میں آ جائیں گی تو پاکستان موٹر سائیکل کے حوالے سے جو لوور سی سی کی موٹر سائیکل ہے یا انٹری لیول کی موٹر سائیکل ہے اس کے حوالے سے ایک مینوفیکچرنگ ہب بھی بن سکتا ہے. اس میں تھوڑی سی گورنمنٹ کو توجہ دینی پڑے گی. کارز کی ایکسپورٹ کے بارے میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارز پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں. بائکس کی ایکسپورٹ کا سیناریو کیسا نظر آتا ہے آپ کو, اور حکومت سے کیا آپ ہیلپ چاہتے ہیں ان ٹرمز آف ٹیکسیشن یا ایکسپورٹ ٹیکس کے حوالے سے؟ ہمارے یہاں انپٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے, تو اس انپٹ کاسٹ کو کم کرنے کے لیے یا اس انپٹ کاسٹ کو انٹرنیشنلی وائبل اور کمپٹیٹو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جب یہ پروڈکٹ آپ کی ایکسپورٹ کی جائے تو اس پہ کچھ ریفنڈس اور کچھ ڈیوٹی ڈرا بیکس دیے جائیں تاکہ وہ پروڈکٹ آپ کی انڈیا کے مقابلے میں اسپیشلی وہ کمپٹیٹو ہو سکے مارکیٹ میں. اچھا, ڈیوٹی ڈرا بیک کی آپ نے بات کی, ڈیوٹی ڈرا بیک کی کوئی پرسنٹیج آپ نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ اتنی پرسنٹ ڈیوٹی ڈرا بیک ہونی چاہیے, 5%, 2%, 4%, 7%؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ڈیوٹی میں بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ فیسلٹی نہیں چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسپورٹ کے لیے CKD کٹس امپورٹ کی جائیں ان پہ ڈیوٹی وہاں پہ نہیں لی جائے. ابھی طریقہ یہ ہے کہ ان پہ اس وقت ڈیوٹی لے لی جاتی ہے جس وقت وہ کٹس امپورٹ کی جاتی ہیں, اور پھر جس وقت آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد ان کی ریفنڈ کا ایک پروسیجر چلتا ہے. وہ ریفنڈ کا پروسیجر اتنا لمبا ہوتا ہے اور اس کی پرسنٹیج اتنی کم ہے ڈرا بیک کی کہ وہ جو ہے وائبل ہی نہیں رہتا اس کو ریفنڈ کرنے کے لیے. اچھا, ہمارے نیبرنگ کنٹریز اگر انڈیا کی بات کریں یا اور نیبرنگ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ ڈیوٹی ڈرا بیک, یا چائنا کی بات کریں تو ڈیوٹی ڈرا بیک کی پرسنٹیج کیا ہے, کتنے پرسنٹ ڈیوٹی ڈرا بیک ایکسپورٹرز کو مل رہا ہے؟ چائنا میں تو یہ فیسلٹی ہے کہ وہاں پہ جو انپٹ کاسٹ ہے اس میں پاور بھی آپ کو جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے سبسیڈائز ملتی ہے. ہمارے یہاں اس وقت کوئی چیز بھی سبسیڈائز نہیں ہے. ان کو تو ڈیوٹی ڈرا بیک کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کو تو ہر چیز سبسیڈائز مل رہی ہے, پھر ان کے 14% کے قریب جو ہے نا ڈیوٹی ڈرا بیک ہے. اچھا, بائکس کی جو سیل ہے انوار صاحب وہ زیادہ تر کس قسم کا طبقہ کرتا ہے؟ اگر ہم دیہاتوں کی بات کریں تو ایجوکیٹڈ یا ان ایجوکیٹڈ, اور اگر ایجوکیٹڈ کرتے ہیں تو اس کی آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟ اگر ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو بائکس کی پرچیز کرتے ہیں تو کیا وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ یہ بائک کے حوالے سے تو یہی ہے کہ ان ایجوکیٹڈ پاپولیشن زیادہ خریدتی ہے موٹر سائیکل, کیونکہ ان ایجوکیٹڈ پاپولیشن کا زیادہ حصہ کنٹری سائیڈ میں رہتا ہے اور کنٹری سائیڈ میں زیادہ سیل ہے موٹر سائیکل کی, شہروں میں کم ہے. ناظرین, آج ہم نے بات کی آٹو سیکٹر کے حوالے سے. اگر بائکس کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت پوٹینشیل کافی زیادہ نظر آتا ہے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سیناریو بھی کافی پازیٹیو ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بائکس کی سیلز اور کار کی سیلز کے اضافے کی وجہ سے حکومت کو جو ریونیو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا, اور لوگوں کو جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس میں بھی ہم کسی حد تک بہتری دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کراچی مرکز سے اپنے میزبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.